بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظہیر وائس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اماں مجھے کھانا دے، بھوک لگی ہے۔ جھلا اماں سے کھانا مانگ رہا تھا۔ پاس کھڑے ابا جان جھلے کی طرف دیکھ کر بولے، بس کھانا کھانا، ہر وقت کھاتا رہتا ہے، کوئی کام دھندا بھی کر لیا کر۔ جھلا موسا بنا کر ابا کی طرف دیکھنے لگا، تو خود کرتا ہے کوئی کام؟ خود تو سارا دن چاچے نائی کی دکان پہ بیٹھ کر گپے مارتا رہتا ہے۔ ابا غصے سے بولا، شرم نہیں آتی زبان لڑاتے ہوئے؟ جھلا ہلکا سا مسکرایا، ابا تم کو بھی شرم نہیں آتی؟ بتاؤں اماں کو بتاؤں؟ جھلا ابا کی طرف دیکھنے لگا شرارت بھرے انداز میں۔ اماں جھلے کے لیے کھانا لے آئی۔ جھلا ہنس رہا تھا۔ اماں ڈانٹ کر بولی، کیا ہو گیا ہے، شرم کر۔ جھلا ماں کی طرف دیکھ کر بولا، یہ جو ابا ہے نا، وہ نہیں ہے دودھ بیچنے والوں کی چاچی نور، کالی مراسن؟ ابا نا اس کے ساتھ عشق فرماتا ہے۔ اماں نے منہ پہ ہاتھ رکھا، جھلے کیا بکواس کر رہا ہے؟ جھلا ہنسنے لگا، وہ نا میرے دوست بتا رہے تھے، تیرا ابا دل جلے ہے۔ ابا اونچی آواز میں پڑھنے لگا، لا حول ولا قوت۔ جوتا اتارا جھلے کے پیچھے۔ جھلا جلدی سے اٹھا، بھاگ گیا۔ جھلا دل کا بہت اچھا تھا، پیارا بھی بہت تھا۔ ابا کی کافی جائیداد تھی، زمینیں بھی تھیں اپنی، بس جھلا ایک ایکسیڈنٹ میں سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا، پاگل سا۔ باہر گیا، ہاتھ میں روٹی پکڑی ہوئی تھی، دوستوں کے پاس پہنچا۔ ایک دوست بولا، اوے جھلے بات سن، سنا ہے تیرا بیاہ ہو رہا ہے؟ جھلا مسکرایا، ہاں نا، اماں کہہ رہی تھی جھلا دولہا بنے گا۔ ہاں جی، اچھا دکھا نا کون ہے وہ لڑکی، کوئی تصویر ہوگی اس کی؟ جھلا اداس سا ہوا۔ ابا کہتا ہے پہلے کوئی کام دھندا کر، پھر بیاہ کرنا ہے۔ دوست ہنسنے لگے، کیا کام کرو گے؟ بنا دے بیچو گے کیا؟ جھلا مسکرایا، ہاں نا، بنا دے بیچوں گا۔ مہک میری جان، میرا یقین کرو، گھر والے نہیں مان رہے، میں نے بہت کوشش کی ہے۔ دلاور مہک کو یقین دلا رہا تھا، دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ مہک یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور دلاور کی موبائلز کی دکان تھی، لیکن دونوں میں محبت کا سفر تھا۔ مہک بولی، یار پلیز دلاور کچھ کرو، میں تھک گئی ہوں اب۔ دلاور آہستہ سے بولا، جان میں نے بہت جھگڑا کیا ہے گھر میں، لیکن نہیں مان رہے شادی کے لیے۔ مہک کے امی ابو نہیں تھے، ماموں ممانی نے پالا تھا، نانی زندہ تھی، وہ پڑھا رہی تھی جیسے تیسے کر کے، لیکن مہک ماموں کے گھر صرف ایک نوکرانی تھی۔ ممانی بہت مینٹلی ٹارچر کرتی تھی اس کو، بس کوئی سہارا ڈھونڈ کر مہک اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ کس سفر پہ جانے والی ہے۔ دلاور نے ایک دن کہا، مہک چلو بھاگ چلتے ہیں۔ مہک تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی۔ رات ہوئی، مہک نے ضرورت کا سامان لیا، دلاور کا ہاتھ تھاما اور گھر سے بھاگ گئی۔ وہ دلاور کے ساتھ اس کے ایک دوست کے گھر رہنے لگی۔ دلاور گھر سے بھگا تو لایا تھا، لیکن نہ شادی، نہ کوئی اپنا گھر، نہ کوئی جاب، اپنی دکان بھی بند کر آیا تھا۔ کچھ دن گزرے تو پیسوں کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ مہک دلاور کی آغوش میں بولی، دلاور ہم جلدی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ دلاور خاموش ہو گیا، یار بات سنیں، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ مہک چونک گئی، لیکن کیوں؟ دلاور آہستہ سے بولا، مجھے اللہ سے خوف آنے لگا ہے، اس کا انجام برا ہوگا، مجھے اپنے امی ابو کی عزت کو نیلام نہیں کرنا۔ مہک کانپتی آواز میں بولی، دلاور میں تو تمہارے سہارے گھر سے نکلی تھی۔ دلاور تم نے خود ہی تو کہا تھا میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ دلاور چلا کر بولا، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ مہک آہستہ سے، دلاور لیکن میں ماں بننے والی ہوں۔ دلاور چلایا، چلو ابھی ایبارشن کرواتے ہیں اور تم گھر واپس جاؤ۔ مہک رونے لگی، ماموں مجھے جان سے مار دیں گے اب۔ دلاور پلیز اب ایسا نہ کرنا میرے ساتھ۔ دلاور نے ہاتھ جوڑ لیے، مہک ہم کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے، میں اپنے گھر والوں کو راضی کر لوں گا، یقین رکھو مجھ پہ۔ مہک نے پاؤں بھی پکڑے، لیکن دلاور بس گھر واپس جانا چاہتا تھا۔ عشق محبت فلموں ڈراموں میں ہی اچھا لگتا ہے، حقیقت میں اس کا روپ کچھ اور ہوتا ہے۔ ابارشن کروایا، مہک کو اس کے گھر کے باہر چھوڑ کر دلاور چلا گیا۔ مہک رونے لگی۔ 7 دن بعد گھر واپس آئی تھی، دروازے کے پاس باہر بیٹھ گئی۔ ہمت نہ ہو رہی تھی گھر میں داخل ہونے کی، ابارشن ہوا تھا، بھوک لگ رہی تھی۔ پورا دن گزر گیا، گھر سے کوئی باہر نہ آیا۔ اصل میں ماموں لوگ یہاں کرائے پہ رہتے تھے، وہ 2 دن پہلے گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، بدنامی کے ڈر سے۔ اب اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ شام ہو گئی، گھر سے کوئی باہر نہ آیا۔
दस्तक हुई, काफ़ी टाइम तक दस्तक देती रही लेकिन कोई जवाब ना मिला। इतने में हमसाई की लड़की महक से कहने लगी, आपके मामू लोग तो 2 दिन हो गए यहाँ से चले गए हैं। महक ने दरवाजे पे देखा, लॉक लगा हुआ था। अंधेरा फैल चुका था। एक गलत कदम तन्हा कर गया। भूख से बुरा हाल था। दरवाजे के सामने दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उस लड़की से कहने लगी, मुझे खाना मिलेगा, बहुत भूख लगी है। हमसाई औरत की सिर्फ एक बेटी थी, ना कोई बेटा था ना शौहर। वो भी अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। आंटी ने महक के चेहरे की तरफ देखा। बेटी कहाँ चली गई थी? तुम्हारे मामू लोग तो बिन बताए न जाने कहाँ चले गए हैं। महक चुप रही, फिर बोली, आंटी खाना मिलेगा? आंटी ने प्लेट में चावल डालकर दिए। महक खाना खाने लगी। थक चुकी थी, सो गई। सुबह उठी। आंटी एक स्कूल में सफाई करती थी। आंटी की बेटी मरियम महक के पास आई। महक कहाँ गई थी तुम, और तुम्हारे मामू लोग क्यों चले गए? महक रोने लगी। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है मरियम, मैं प्यार के धोखे में आ गई थी। बस मेरा अंजाम तुम्हारे सामने है। मरियम ने सीने से लगाया। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आंटी घर आई। महक का हाल पूछा। कहने लगी, बेटी मैं जानती हूँ तुमसे गलती हुई है, लेकिन जानती हो ये लोग बहुत जालिम हैं, ये जीने नहीं देते। मुझे ये भी इल्म है अब तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हारे मामू लोग यहाँ से भाग गए हैं। वो तुम्हारी वजह से भागे, बल्कि तुम्हारे मामू के बेटे ने भी एक लड़की से छुपकर निकाह कर लिया था। बस इसी वजह से वो यहाँ से चले गए। मैं जानती हूँ तुम अच्छी लड़की हो, गलती इंसान से हो जाती है। तुम स्कूल में बच्चों को पढ़ा दिया करना, इससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और 4 पैसे भी आ जाएंगे। बाकी मरियम की तरह तुम भी मेरी बेटी हो, यहाँ रहो मेरी बेटी बनकर। वो आंटी बहुत नेक दिल थी। गुब्बारे ले गुब्बारे। झल्ला हाथ में 10-12 गुब्बारे पकड़े हुए बेच रहा था। गैसी गुब्बारे थे। बोला, मुंह में बुड़बुड़ाने लगा, अब्बा कहता है कोई काम करो, अब देखना गुब्बारे बेचकर अब्बा को बताऊंगा झल्ला भी किसी से कम नहीं है। झल्ला दूसरी गली में गया, 2 गुब्बारे बिक गए। बहुत खुश हुआ। थोड़ा सा आगे गया, वहाँ एक कुत्ता था। झल्ले को देखते ही कुत्ता पीछे लग गया। भोला पूरी 500 की स्पीड से भागने लगा। गुब्बारे हाथ से छूट गए। झल्ला जब कुत्ते से दूर भाग गया तो पाँव स्लिप हुआ, नाले में गिर गया। सारे कपड़े गंदे हो गए, मुंह पे गंदी मिट्टी लग गई। झल्ला रोने लगा, हाय हाय मेरा बिजनेस उड़ गया। रोते हुए अपने गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते में महक स्कूल से वापस आ रही थी। महक की नज़र झल्ले पे पड़ी। महक हंसने लगी। झल्ला महक को देखकर बोला, जालम बंदरी, चुड़ैल हंसती है, मेरा सारा बिजनेस उड़ गया। महक झल्ले से कहने लगी, मैं तुमको देखकर तो नहीं हंसी। झल्ले ने इधर उधर देखा, फिर बोला, और क्या तेरा अब्बा है यहाँ जिसको देखकर हंस रही थी? बंदरी, अपना मुंह देख जरा, अपना मुंह तो देख, जैसे तुम आलू वाली टिक्की जैसा मुंह है तुम्हारा। झल्ला जोर से हंसने लगा। महक गुस्से से, बदतमीज, इतना कहकर चली गई। झल्ला ने पीछे से सीटी बजाई, आलू वाली टिक्की ले लो, 5 रुपए की आलू वाली टिक्की ले लो। महक को गुस्सा भी आया, मुस्कुराने भी लगी। कैसा अजीब लड़का है। झल्ला घर आया। अम्मा ने देखा, हाय झल्ले, ये क्या बना हुआ है? झल्ला रोने लगा, मेरा सारा बिजनेस उड़ गया। अम्मा ने पूछा, कौन सा बिजनेस? झल्ला रोते हुए बोला, गुब्बारे बेच रहा था, कुत्ते का बच्चा पीछे लग गया, गुब्बारे सारे उड़ गए। अम्मा ने सर पे हाथ रखा, इधर आ नीचे बिठाया, पानी का पाइप झल्ले पे किया। झल्ला शोर करने लगा, हाय ठंडा पानी। झल्ला नहाकर अपने कमरे में बैठकर बिल्ली चूहे वाले कार्टून देखने लगा। झल्ले का अब्बा बहुत बड़ा जमींदार था, यूँ कह ले चौधरी था गांव का। झल्ले का अब्बा। झल्ले ने आवाज़ दी, ओ अम्मा, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। अम्मा पास आई। झल्ले पुत्र अब सियाना हो जा, तेरी शादी भी तो करनी है ना, अब तुम समझदार लोगों में बैठा करो। झल्ले के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन भला किसी पागल को क्यों कर कोई अपनी बेटी देता। खैर एक दिन रिश्ता करवाने वाली उस आंटी से मिली जिसके घर में रहती थी। रिश्ता करवाने वाली ने कहा, महक लावारिस है, आज तुमको कुछ हो जाए तो कहाँ जाएगी? बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है, सेठ लोग हैं, उनका एक ही बेटा है, सारी दौलत की अकेली मालकन होगी। लड़का झल्ला सा है, राज करेगी वहाँ। आंटी अच्छी औरत थी, उसने भी सोचा ठीक है, चलो इज्जत से रोटी तो खाती रहेगी। महक से कहने लगी, बेटी देखो,
اگلے مہینے مریم کی بھی شادی کر دینی ہے۔ میری ساس کا کیا بھروسہ ہے، ایک بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے، ایک ہی ایک ان کا بیٹا ہے، خوش رہو گی وہاں۔ مہک بھی تھک چکی تھی، اب ہاں کر دی۔ رشتہ کروانے والی بہت خوش تھی، جھلے کے لیے پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی مل گئی ہے۔ جھلے کے گھر گئی، مبارک ہو چودرانی جی، لڑکی مل گئی، بس جھلے کو دلہا بنانے کی تیاری کرو۔ رشتہ کروانے والی نے بتایا، ماں باپ نہیں ہے اس کے بیچاری، بہت دکھی ہے، پڑھی لکھی اور بہت سمجھدار ہے۔ جھلے کی ماں اور ابا مہک کو دیکھنے آئے، مہک بہت اچھی تھی، بات پکی ہو گئی۔ مہک نے بھی جھلے کو دیکھنے کی کوئی بات نہ کی۔ جھلا اپنے دوستوں کے پاس کھڑا تھا۔ ایک دوست بولا، واہ جھلے، سنا ہے بڑی پیاری لڑکی ہے جس سے تیری شادی ہو رہی ہے۔ جھلا شرماتے ہوئے بولا، ہاں نا۔ اچھا دکھانا بھابھی کیسی ہے، تصویر دکھانا۔ جھلا جلدی سے بولا، نہیں اماں نے منع کیا ہے۔ ایک دوست بولا، یار ہم تیرے بھائی ہیں، ہم کو نہیں دکھائے گا، بس یہی دوستی ہے۔ جھلا جذباتی ہو گیا، جلدی سے موبائل سے تصویر نکالی، یہ لو دیکھ لو۔ ایک دوست دیکھ کر بولا، یار کیا کمال کی چیز ہے، واہ جھلے تیری قسمت۔ جھلا غصے میں بولا، تو اپنی بیوی دیکھ، کالی موٹی بھینس، وہ بھی کمال کی چیز ہے۔ موبائل واپس چھینا، غصے سے چلا گیا۔ گھر آ کر اماں کو بتانے لگا، وہ نا میرا دوست جمیل ہے نا، میری دلہن کو کہہ رہا تھا کیا کمال کی چیز ہے۔ اماں جھلے سے کہنے لگی، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے ایسے دوستوں کے پاس نہ جایا کر۔ آج نکاح تھا، جھلا بہت خوش تھا، ڈھول کی آواز پہ خود بھی ناچ رہا تھا۔ اماں نے سمجھایا، جھلے خود نہیں ناچتے، لیکن کہاں سننے والا تھا جھلا۔ ابا غصے سے بولا، جھلے اگر اب تو نے ڈانس کیا نا تو تیری شادی نہیں کرنی۔ جھلا منہ بنا کر، پتہ نہیں کس نے تم کو میرا ابا لگا دیا ہے، سارا مزہ خراب کر دیا۔ جا نہیں کرتا ڈانس، پڑ گئی تیرے کلیجے میں ٹھنڈ۔ نکاح کا وقت ہوا، جھلا بہت خوش تھا۔ مولوی نے پوچھا، کیا تمہیں نکاح قبول ہے؟ جھلا آہستہ سے بولا، ہاں قبول ہے۔ دوسری بار پھر پوچھا، جھلا بولا قبول ہے۔ جب تیسری بار پوچھا تو جھلا ہنس کر بولا، تجھے نہ میں لکھ کر دوں اب قبول ہے؟ سب ہنسنے لگے۔ مولوی غصے میں بولا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ مذاق بناتا ہے۔ سب سمجھانے لگے، مولوی صاحب یہ ایسا ہی ہے، آپ پلیز غصہ نہ کریں۔ جب نکاح ہوا، مہک جھلے کی بیوی بن گئی۔ بارات واپس چلی گئی، تصاویر بن رہی تھیں۔ جھلے کی اچانک نظر مہک کے چہرے پہ پڑی، سوچنے لگا اسے کہیں دیکھا ہے، پھر یاد آیا، جھلا ہنسنے لگا۔ سب حیران تھے۔ جھلا اونچی آواز میں بولا، آلو والی ٹکی لے لو۔ مہک کی جان نکل گئی، یہ پاگل، میری اس سے شادی ہوئی ہے۔ صحرا ہٹایا، سامنے جھلا تھا، رونے لگی، مشکل سے آنسو پہ قابو کیا۔ یا اللہ، یہ کیسا عذاب نازل کیا مجھ پہ، یہ کہاں پھنس گئی میں، یہ کیا ہو گیا؟ بیڈ پہ بیٹھی تھی، جھلا پاس آیا، آلو والی ٹکی کیسی ہو؟ مہک خاموش رہی۔ جھلا چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا، اس دن تو بڑا ہنس رہی تھی، اب بولتی بھی نہیں، بولو نا۔ مہک آہستہ سے بولی، میرا نام مہک ہے۔ جھلا ہنسنے لگا، مہک سپاری نام ہے تمہارا؟ 1 روپے کی 4 آتی ہیں، بڑی مزے کی ہوتی ہیں، منہ لال ہو جاتا ہے ان سے۔ مہک غصے سے بولی، وہ والی مہک نہیں، میرا نام مہک ہے۔ جھلا مسکرایا، تو میں نے کون سا کہا تمہارا نام آلو والی ٹکی ہے؟ مہک چپ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ جھلا پریشان ہو گیا، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو دلہن؟ اچھا، میں آلو والا ٹکا ہوں، میں بھی ٹکا ہو گیا، اب نہ رو۔ مہک آہستہ سے بولی، مجھے سونے دو، نیند آئی ہے۔ مہک کروٹ لیے لیٹ گئی، یا اللہ بہت برا کیا میرے ساتھ، پہلے ماں باپ چھین لیے، پھر دلاور دھوکہ دے گیا، اور اب یہ پاگل، عمر بھر اسے جھیلنا پڑے گا۔ ساری رات کروٹ بدلتی رہی۔ جھلا پاس سویا ہوا تھا، دنیا سے بے خبر۔ صبح ہوئی، جھلا بہت خوش تھا۔ دلہن اب نہ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ مہک خاموش تھی۔ جھلے کی اماں مہک کے پاس آئی، میرا بیٹا پاگل سا ہے، میں جانتی ہوں وہ ایک اچھا ہمسفر نہیں بن سکے گا، لیکن بیٹی یہ گھر اب تمہارا ہے، تمہیں اب ہم سب کو سنبھالنا ہے، کبھی وہ غلط کر دے تو اسے معاف کر دینا۔ مہک سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں جھلا پاس آیا، اماں دلہن کا کھانا لے کر آیا ہوں میں۔ سائیڈ ہو، میں اپنی دلہن کو کھانا کھلانے لگا ہوں۔ اماں مسکرائی، ابھی دلہن کو بھوک نہیں ہے، تم کھا لو پہلے۔ جھلا اماں سے کہنے لگا، اماں میری بے عزتی خراب نہ کر،
میرا نام جھلا نہیں ارمان ہے۔ اماں ہنسنے لگی۔ اچھا ارمان ہے، ٹھیک ہے ارمان، تم کھانا کھا لو، دلہن بعد میں کھائے گی۔ ارمان چپ کر کے بیٹھ گیا۔ مہک اپنے نصیب پہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن کیا کر سکتی تھی اب۔ ارمان مہک کے پاس بیٹھا۔ دلہن بہت سونی ہو آپ، میں حسن کا پیپا ہوں اور تم حسن کی پیالی۔ مہک ارمان کی طرف دیکھنے لگی۔ پاگل ہے بالکل۔ ہنسی بھی آ رہی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ ارمان تو پاگل سا ہر وقت مہک کے پاس پاس گھومتا رہتا۔ ایک دن مہک کھانا بنا رہی تھی۔ مہک کا تھوڑا سا ہاتھ جل گیا۔ جب ارمان کو پتا چلا، مہک کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا۔ میری دلہن کا ہاتھ جل گیا، اماں جا ڈاکٹر کو لے کر آ، اب میں نے اپنی دلہن کو کھانا نہیں بنانے دینا، خود ہی بناؤ، دلہن درد ہو رہا ہے۔ مہک ارمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کتنی فکر کرتا ہے۔ ارمان نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ مہک پاس بیٹھ کر بولی، ارمان کھانا کھاؤ۔ منہ بنا کر بولا، دلہن تم کو درد ہو رہا ہے نا؟ مہک آہستہ سے بولی، نہیں ہو رہا مجھے درد، تم کھانا کھاؤ۔ ارمان خاموش بیٹھا تھا۔ مہک غصے سے بولی، کھانا کھاؤ ورنہ میں چلی جاؤں گی تمہیں چھوڑ کر۔ ارمان جلدی سے بولا، دلہن میں کھا لیتا ہوں کھانا، تم اب جھلے کو چھوڑ کر کہیں نہ جانا۔ جلدی سے کھانا کھانے لگا۔ جب کھانا کھا لیا تو جھلے کی ماں کمرے میں آئی۔ مہک بیٹی کھانے میں مرچی بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے، باہر پھینک دینا، ہوٹل سے کھانا منگوا لیا ہے میں نے۔ مہک چپ ہو گئی، کچن میں گئی، کھانا ٹیسٹ کیا، مرچی بہت ہی زیادہ تھی، لیکن جھلا کھا گیا تھا۔ مہک کہیں چلی نہ جائے۔ ارمان کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ مہک پاس گئی۔ ارمان کھانے میں مرچی تھی، تم نے بتایا نہیں مجھے۔ ارمان پیار سے بولا، تم چلی جاتی تو جھلا مر جاتا نا۔ کتنی محبت تھی اسے۔ وقت گزرنے لگا۔ جھلا مہک کی سانس میں سانس لیتا۔ مہک نے کئی بار سوچا تھا بھاگ جائے یہاں سے، لیکن نہ جانے کیوں قدم رک جاتے۔ ایک دن ارمان نے مہک سے کہا، مجھے چائے بنا کر دو۔ مہک نے نہیں سنا، کھانا بنا رہی تھی۔ ارمان غصے سے کچن میں گیا، مہک کو تھپڑ مار دیا۔ میری چائے کہاں ہے؟ مہک بہت روئی۔ اماں نے بھی جھلے کو ڈانٹا۔ رات کو ارمان کمرے میں گیا۔ مہک لیٹی ہوئی تھی۔ جھلے نے مہک کے پاؤں پکڑ لیے۔ دلہن معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، دلہن میری طرف دیکھو نا۔ مہک غصے سے بولی، ارمان دل چاہتا ہے مر جاؤں اب، تھک گئی ہوں میں تمہارا ٹارچر سہتے سہتے۔ ارمان نے ہاتھ جوڑ لیے۔ مہک تڑپ گئی، جھلے یہ کیا کیا تم نے؟ ہاتھ پہ اتنا بڑا زخم۔ جھلا خاموش ہو گیا، پھر بولا، اسی ہاتھ سے مارا تھا نا تم کو، یہ ہاتھ توڑ دیا، اب دیکھ مجھے بھی درد ہو رہا ہے۔ مہک جان گئی تھی ارمان دل کا شہزادہ ہے، بس تھوڑا سا ناسمجھ ہے۔ فیصلہ کر لیا، اب یہ جیسا بھی ہے میرا ہم سفر ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ ارمان کو پیار سے سمجھاتی، ارمان بدتمیزی نہیں کرتے، کپڑے صاف رکھا کرو، برے دوستوں کے پاس نہ جایا کرو۔ ارمان مہک کی ہر بات مانتا، مہک کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنے لگا۔ ارمان کے ابا بیمار رہنے لگے۔ انہوں نے مہک سے کہا، بیٹی اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اب سے زمینوں کا حساب تم سنبھالو۔ مہک کو گھر کی مالکن بنا دیا۔ مہک کروڑوں کی مالکن بن چکی تھی۔ ارمان پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مہک نے ارمان کے کندھے پہ سر رکھا، مسکرا کر بولی، ارمان تمہارے کندھے پر ایک سکون ملتا ہے مجھے۔ ساری دنیا کہتی ہے ارمان کو چھوڑ دو، پاگل ہے، لیکن میں کہتی ہوں میرا ارمان ایک اچھا مرد ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، نہ مجھے گالی دیتا ہے نہ رسوا کرتا ہے، میرے سر میں بھی درد ہو تو تڑپ جاتا ہے۔ مہک جو قسمت پہ روتی تھی اب ناز کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، 25 سال گزر گئے۔ 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی مہک اور ارمان کی۔ بڑا بیٹا ڈاکٹر تھا۔ ارمان گارڈن میں بیٹھا ہوا آواز دی، اوئے میری آلو والی ٹکی، ڈنر تیار ہوا یا نہیں؟ بھوک لگی ہوئی ہے۔ مہک پاس آ کر بولی، اب تم دادا بننے والے ہو، شرم کیا کرو۔ پاس بیٹھا بڑا بیٹا ہنسنے لگا۔ مہک مسکرانے لگی، سوچنے لگی، دلاور جیسے وعدے، قسمیں اور دعوے کرنے والے مرد سے 1000 درجے بہتر میرا ارمان ہے، جس نے کبھی مجھے دکھ کا آنسو نہیں دیا، اپنی ہم سفر کی عزت کرنا جانتا ہے، کبھی کبھی میری خاموشی آج بھی سمجھ جاتا ہے۔ ایسے ہی تو ہوتے ہیں ہم سفر، خیال رکھنے والے، پیار کرنے والے، عزت دینے والے۔ آپ کیسے ہم سفر ہیں ذرا سوچئے۔